قبلہ مسئلہ یہ ہے کہ ہمارے ہر دو مفتی صاحبان نے ماشاءاللہ بڑا خوبصورت بیان کیا ہے اور بڑا مدلل مسائل کو بہت ہی محقق اور مدلل کیا ہے. بہت شکریہ. اور پروگرام بڑا پیارا ہو رہا ہے. اور میں نے ابھی سنا کہ حضرت علامہ قاری محمد طیب صاحب نقشبندی نے بھی حدیث کرتاس پر بڑا خوبصورت ہم تبصرہ چاہتے ہیں کہ اسی حوالے سے آپ بھی اپنا ارشاد فرمائیں. فرمایا ہے. لیکن میں آپ سے میری یہ گزارش ہے کہ میں تھوڑا سا جتنا مسائل پر گفتگو ہوئی ہے جی تو اس پر میں تھوڑا سا تبصرہ کرنا چاہتا ہوں ضرور اگر آپ ضرور کے پاس جناب، تھوڑا ٹائم ہو تو. میں ذہن نصیب جناب. جی اس مسئلے پر سب سے پہلے جھنگ کے مشہور شیعہ حکیم امیر دین نے فلک النجات کتاب میں صفحہ نمبر 339 پر جلد اول میں ایمان عمر کی باس میں حدیث کرتاس کے بارے میں لکھا ہے کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کا اس تنازع کے بعد جو صحابہ کی آوازیں بلند ہوئی یا اہل بیت کی، اما سقوط علیہ السلام بعد التنازع ما کان من عنده بل کان بوحی کما بین فی مقامہ فصار امر الکتابت منسوخا بالوحی. مطلب یہ ہے کہ رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم کا اپنے ہاں تنازع کے بعد خاموش ہو جانا، کیونکہ یہ واقعہ تو ہوا جمعرات کو اور جمعہ، ہفتہ، اتوار، سوموار، جی اتنے دن رسول خدا صلی اللہ علیہ وسلم اپنی حیات ظاہرہ کے ساتھ موجود رہے جی اور باوجود اس کے کہ صحابہ کرام اس وقت اہل بیت اطہار موجود نہیں تھے. اور ان دنوں میں وہ چاہتے تو جو اگر یہ بات قائم تھی، جو کچھ آپ نے کوئی ضروری بات رہ گئی تھی فرمانی تھی تو ان دنوں میں ضرور آپ فرما دیتے. اس پر مولوی محمد علی شیعہ اور حکیم امیر دین کا جو تبصرہ ہے اپنی کتاب میں یہ ہے کہ رسول خدا کے تنازع کے بعد آپ کا خاموش ہو جانا، یعنی صحابہ کی یہ جو بات ہوئی، آوازیں بلند ہوئی، آپ خاموش ہوئے، اپنی طرف سے خاموش ہونا ہو جانا کہ خود کوئی بات کرنے والی تھی تو نہیں کی، یہ نہیں ہو سکتا، بلکہ یہ وہی کی وجہ سے تھا کہ جیسا کہ اپنے مقام میں بیان کیا گیا ہے. پس کتابت کا معاملہ وہی کی وجہ سے منسوخ ٹھہرا، یعنی وہ خود اس بات کو تسلیم کر رہے ہیں. یہ حکیم امیر دین جو ہے ان کا بڑا مناظر ہے شیعان جنگ کا، وہ اپنی کتاب میں اس بات کو تسلیم کر رہا ہے فلک النجات میں کہ یہ معاملہ نبی کریم علیہ الصلوۃ والسلام نے خود بخود روک نہیں لیا اور نہ کسی کے دباؤ کی وجہ سے رکا، بلکہ یہ کوئی ضروری امر تھا نہیں، ان وصایا میں سے تھا جو وصایا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم آخر تک فرماتے رہے. اور آخری سانس سے پہلے بھی رسول اللہ نماز کے لیے اور عورتوں کے ساتھ نرمی اہم مسئلہ رہ جاتا، جبکہ اکمال دین کے بعد جب الیوم اکملت لکم دینکم واتممت علیکم نعمتی کی آیت اتر چکی، اس کے بعد کوئی ایسا ضروری امر نہیں تھا دین کا جو رہ گیا تھا، بلکہ یہ آپ نے تاکیداً فرمایا. اور بلکہ احادیث میں یہ آتا ہے کہ آپ اس بارے میں جو لکھانے والے تھے وہ لکھنا ہی حضرت سیدنا صدیق اکبر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے بارے میں تھا. اور جہاں تک حدیث کرداس پر تبصرے میں سب سے زیادہ جو ایک مفہوم مخالف پیدا کیا جاتا ہے شیعوں کی طرف سے، وہ یہ ہے کہ آپ نے جو احجر استفہموا فرمایا، اس کی نسبت کی جاتی ہے حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف، حالانکہ حدیث پاک میں جتنی مرتبہ بھی یہ روایت آئی ہے وہاں قالو کا لفظ ہے، قالا عمرو کا لفظ نہیں ہے، وہاں پہ قالو کا لفظ ہے، لوگوں نے کہا. اس کو حضرت عمر رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی طرف منسوب کرنا کسی طرح بھی درست نہیں. کیوں کہ اگر احجر استفہموا کا مطلب یہ لیا جائے کہ کیا نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کوئی بات بلا ضرورت کہہ سکتے ہیں، جیسا کہ وہ اس کا ترجمہ ہذیان کرتے ہیں، جی تو میں یہ سمجھتا ہوں کہ یہ بات اگر کرنی بھی تھی تو پھر تو انہوں نے کرنی تھی کہ تحریر جن کے حق میں ہونے کی شیعہ دعویٰ کرتے ہیں. کیوں کہ جب حضرت عمر فرماتے حسبنا کتاب اللہ، تو جی جواباً انہوں نے کہنا تھا نا کہ رسول اللہ کوئی ضرورت سے زائد بات تو نہیں فرما رہے. تو اس احجر استفہموا کا قائل جو ہے وہ ہو سکتا ہے جو تحریر کروانے کا جس کو خیال ہو، نہ کہ صحیح وہ ہو سکتا ہے جو تحریر کو ضروری نہیں سمجھتا اور رسول اللہ کے آرام کو ضروری سمجھتا ہے. صحیح. اس بات پر غور فرمائے نا جی کہ جب بہت یہ اچھا کہا جا نکتا آپ رہا نے. ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کی بات جو ہے اس وقت وہ آپ بیماری کی وجہ سے تو نہیں کہہ سکتے کیونکہ وہ رسول خدا ہے، کوئی فضول بات معاذ اللہ تو وہ نہیں کہہ سکتے. تو صحیح یہ کہنے والے وہ ہو سکتے ہیں جن کو تحریر سے کوئی اپنا فائدہ نظر آتا تھا یا تحریر کروانا چاہتے تھے.
نہ کہ تحریر روکنے والا اس طرح کے لفظ بولتا. انہوں نے کہہ دیا حسبنا کتاب اللہ. یہ درایتاً بھی یہ لفظ کبھی بھی حضرت عمر فاروق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کے نہیں ہو سکتے, اور روایتاً بھی حضرت عمر قالو کے قائل اکیلے کیسے ہو گئے؟ جہاں جمع کا صیغہ ہے عبارت کے اندر, اس کا جو قائل ہے اور فاعل ہے وہ اکیلے حضرت عمر نہیں ہو سکتے, یہ تو سب لوگوں نے کہا. اب دیکھیے اس بات پر دوسری جو بات میں عرض کرنا چاہتا ہوں وہ یہ ہے کہ جیسا کہ قاری صاحب نے کہا کہ حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ شیر خدا سے جب حدیبیہ کے موقع پر رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اس محمد رسول اللہ جو لکھا ہے, اور عروہ بن مسعود کا یہ مطالبہ ہے کہ اس کو مٹا دیا جائے, تو آپ مٹا دو, محمد بن عبداللہ لکھ دو. تو حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالیٰ نے واضح طور فرمایا مام ہوں, میں نہیں مٹاؤں گا, یعنی انکار فرمایا. اس موقع پر ایک جملہ میں صرف وہ کہنا چاہتا ہوں کہ جو ایمان والے لوگ ہیں وہ اس کا مطلب کیا سمجھتے ہیں. حضرت علامہ بدر الدین عینی رحمۃ اللہ تعالی علیہ فرماتے ہیں کہ مولا پاک علی المرتضیٰ شیر خدا ساری عمر طاعت کرتے رہے, حضور کی فرما برداری کرتے رہے, مگر یہ نافرمانی ایسی کی آپ نے کہ جس پر سارے مسلمانوں کی فرما برداریاں قربان ہیں. سبحان اللہ. کیوں؟ اس لیے کہ یہ بظاہر نافرمانی ہے, مگر اصل میں ادب رسول ہے کہ یا رسول اللہ میں محمد رسول اللہ لکھا ہوا کبھی مٹا نہیں سکتا. علامہ عینی کے اس جملے پر ہماری زندگیاں قربان. آپ فرماتے ہیں کہ یہ بظاہر نافرمانی ہے, مگر جس وجہ سے کر رہے ہیں وہ عظمت ہے رسول اللہ کی. تو ساری کائنات کی فرما برداریاں مولا علی کے اس بظاہر نافرمانی پر قربان ہو جائے کہ وہ ادب رسول کی وجہ سے کہہ رہے ہیں. اور اسی پر حضرت عمر فاروق کے حسبنا کتاب اللہ کہنے پر ہماری زندگیاں قربان, کیونکہ وہ صرف آرام رسول کی وجہ سے فرما رہے ہیں. تو یہ صحابہ کا معمول ہے. اس پر جو لوگ بھی بکواس کرتے ہیں وہ صحابہ کرام کے خلاف کہہ کر وہ اپنے آپ پر جہنم واجب کر رہے ہیں. صحابہ کرام تو ہر وقت ادب و احترام کے لیے رہتے تھے, اور اپنی جانیں, مال, اولاد, وطن سب کچھ انہوں نے رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وسلم پر قربان کیا. اور یہ حدیث فہمی نہیں ہے اس طرح کی بات کرنا, بلکہ یہ تو شیعہ کی کتب میں موجود ہے کہ وہ بھی یہ کہتے ہیں کہ اگر رسول خدا صلی اللہ تعالی علیہ وسلم کو وحی تھی اور اس وحی پر قائم رہنا ضروری تھا تو پھر رسول اللہ اس کبھی بھی نہیں روک سکتے تھے, کیونکہ وحی کی نافرمانی کرنے کا کیا مطلب تھا. یہ تو اس بارے میں عرض کرنا چاہتا تھا. اب ایک مسئلہ یہاں آپ نے جو اٹھایا پہلے متا کا مسئلہ, اس پر ایک کسی کالر نے آپ کے سامنے یہ کہا کہ وہ لوگ جب بیان کرتے ہیں تو وہ سنیوں کی کتابوں سے بیان کرتے ہیں, اور آپ جب بیان کر رہے ہیں تو آپ حوالہ ان کا نہیں دے رہے. تو میں اس موقع پر اس کالر سے بھی اور سب سامعین سے یہ کہنا چاہتا ہوں اور سننے والوں سے, دیکھنے والوں سے, کہ اصول اربع جو ہے شیعہ حضرات کا, جیسے کہ سنیوں کا سیاہ ستہ جو ہے اس کو اصول کی اور دلائل کی کتابوں میں مانا جاتا ہے اہل سنت کے ہاں, اس طرح شیعہ کے ہاں 4 کتابیں اصول کی مانی جاتی ہیں. جیسے اصول کافی ہے, اور ملا یاز الفقی ہے, تہذیب الاحکام ہے, الاستبصار ہے. یہ 4 کتابیں ان کا اصول ہے. تو اصول میں یہ حدیث حضرت مولا علی شیر خدا کرم اللہ تعالی وجہ الکریم کی روایت ہے, فرماتے ہیں قال حرم رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم یوم خیبر لحوم الحمر الاہلیہ و نکاح المتع. تہذیب الاحکام شیخ جعفر الطوسی الشیعی, صفحہ نمبر 900, صفحہ نمبر 186, کتاب النکاح سے یہ تفصیل احکام النکاح مطبوعہ ایران, یہ قدیم نسخے سے عبارت جو ہے میں پیش کر دی ہے. میں نے حدیث پاک کی کہ نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم سے حضرت علی المرتضیٰ رضی اللہ تعالی روایت کرتے ہیں کہ رسول پاک صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے خیبر کے دن اہلی جو گدے کا گوشت اور نکاح متع دونوں کو حرام فرما دیا. یہ تہذیب الاحکام پھر سے نوٹ کر لیں, شیخ جعفر طوسی جو اصول شیعہ میں سے جس کی کتاب ہے, اس نے حضرت مولا علی شیر خدا کا فرمان, اور اس پر پہلے بھی ایک دفعہ میں نے بات کی جس پر ان کے ایک مبلغ نے یہ کہا کہ روایات جیسے آپ کی کتابوں میں ضعیف ہوتی ہیں اس طرح ہماری بھی حدیث کی کتابوں میں دیکھنا چاہیے, ہو سکتا ہے روایت ضعیف ہو. تو میں نے پھر اس پر دوبارہ جب نقد کی, میں نے کہا یہ وہ روایت ہے کہ جس کو شیخ جعفر طوسی شیعی جو ہے وہ صرف ائمہ اہل بیت سے نقل کر رہا ہے.
تو کیا جن لوگوں کو تم معصوم مانتے ہو ان کی روایت پر بھی تم جرا کرو گے اور یہ کہو گے کہ شاید انہوں نے جھوٹ بولا ہے؟ تو یہ روایت ایسی ہے جس میں کوئی بھی امت میں سے، جن کو یہ لوگ کہتے ہیں کہ امت میں سے کوئی محدث، وہ راوی ہی نہیں